اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا مومن، کافر اور منافق کے بارے میں قرآن پاک میں جس طرح سے تفصیلی ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں بتا دیا، اور جو ایک خدشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ جو تمثیلیں ہیں یہ کسی کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں اور کسی کے لیے گمراہی کا باعث۔ اسی طرح قرآن کی آیات پڑھنے والے تو سارے ہوتے ہیں، کوئی ان سے خیر لے لیتا ہے اور کوئی ان میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ وہ راہ حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیلنج دیا گیا اور اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آئیں، اور آپ نہیں لا سکتے کوئی آیت، کوئی صورت، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ یہ سارے تبصرے کے بعد اب ہم دیکھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، یعنی کہ ہم نے فائنلی جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ ساری آگاہی دے کے ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد بتانے کے بعد اب آنے لگا ہے قصہ آدم، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا گیا، کیوں دنیا میں بھیجا گیا، کیا ان کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہی باقی تمام انسانیت کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہمیں قصہ آدم بتا کے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کا مقصد واضح کر دیا گیا تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکیں جو کہ ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ چلیے قصہ آدم کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب کالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفن ایک جانشین۔ قالو انہوں نے کہا اتجعلو تو کیا بنائیں گے آپ فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ اور وہ بہائے گا دماء خون، وَنَحْنُ اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا آپ کے لیے۔ کالا فرمایا انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلم تم جانتے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ زمین میں کوئی خلیفہ، کوئی جانشین بنانے والے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہاں پہ ہے کہ ایسی مخلوق جو چلے گی، جس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوں گے، اور باقی جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ کسی حد تک اختیارات بھی ہوں گے اور کسی حد تک نہیں بھی، یعنی کہ ہم سے گناہ، ثواب، نیک عمل، برے عمل کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا۔ جس کام کے کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں، کسی کی عمر کتنی ہے، کسی کی قد کتنا ہے، کوئی پیدا کہاں ہوا ہے، کوئی مسلمان گھر میں ہے نہیں ہے، یہ جو چیزیں جو اللہ کی طرف سے جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، اپنی رنگت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، یعنی ہر چیز کو قدرت کے ساتھ اتنا جوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، جہاں اختیار گناہ ثواب کا ہمارے ہاتھ میں ہے نا، وہاں ہم نے خود جواب دینا ہے۔ تو یہاں یہی بات کی کہ ہم ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کوئی بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، قصہ آدم یہ تو سورۃ البقرہ میں پہلی دفعہ آ رہا ہے، جبکہ یہ 7 دفعہ اور قرآن پاک میں قصہ آدم آ چکا ہے، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ آخری دفعہ آیا ہے۔ تو جو پہلے باقی صورتوں میں آگے، سورۃ اعراف میں آ گیا، جن میں آگے، بنی اسرائیل میں آ گیا، وہاں سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے جنوں کو بنایا تھا، اور جنوں میں بھی یہ چیز تھی، وہ آپس میں لڑتے تھے، خون بہاتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ تو ان سے ہی فرشتوں نے یہ دیکھا اور سمجھا کہ آپ ایک اور مخلوق بنا رہے ہیں جو اسی طرح خون بہائے گی، فساد کرے گی، تو ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم بھی تو ہیں، پھر کیا ضرورت ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم باقی سب کے علم سے بڑھ کے ہے۔ وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم انہیں پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، یعنی کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے ہیں. 2 قسم کے نالج ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج اور ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج تو ہے وحی کا نالج جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا، اور ایکوائرڈ نالج ہے ہماری اس کائنات کا نالج، چیزوں کے نام، چیزوں کی سائنس اور یہ سارا کچھ. تو یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی ٹائم دے دیا گیا، ساری چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے گئے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ فقالا، تو اس نے فرمایا انبیونی، تم بتاؤ مجھے بھی اسمائی نام ہاؤلائی، ان کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین، سچے. یعنی کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے ہیں، اب فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے آپ بتائیں ان چیزوں کے نام، اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں. یعنی کہ فضیلت کس بنیاد پہ مل رہی ہے؟ علم کی بنیاد پہ. قالو، تو انہوں نے کہا سبحانکا، آپ پاک ہیں، لا نہیں، علم کچھ علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر ما جو کچھ علمتنا آپ سکھا دیں ہمیں، انکا انتا بے شک آپ، العلیم سب کچھ جاننے والے، الحکیم حکمت والے ہیں. یہاں پہ ایک چیز واضح کر دی جائے، علم الغیب کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا علم عطا کر دیتا ہے. اللہ کے عطا کے بغیر کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. فرشتے جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے دلوں کا حال یا وہ والا علم جو اللہ نے انہیں نہیں دیا. جس کو اللہ جتنا علم دیتا ہے اس کے پاس وہ اسی کے اکارڈنگ چل سکتا ہے. فرشتوں نے نہیں کہا کہ ہم غیب کے علم کے تحت جان لیں گے اور یہ نام بتا دیں گے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے جتنا علم ہمیں دیا ہمیں بس اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں. قالا، اس نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم ان کو نام بتاؤ، باسمائہم ان کے نام. فلما انباءہم، چنانچہ جب اس نے بتا دیے انہیں باسمائہم نام، کالا انہوں نے کہا علم کیا نہیں، اکل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب کو، سماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کن تم تھے تم تکتمون چھپاتے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو زمین و آسمان میں ہے، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو. یعنی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ ظاہری طور پہ اختلاف کر رہے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ آپ دلوں میں چھپا رہے ہیں. یعنی کہ فرشتے اوبویسلی یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ہمیں چنا جائے، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، واضح الفاظ میں تو نہیں کہہ رہے تھے، لیکن یہ بھی پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ چنا جائے. تو وہ بتا رہے ہیں آپ جن کو خلیفہ چن رہے ہیں ہم تو ان سے زیادہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، مقصد یہی ہے کہ آپ ہمیں خلیفہ بنائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ ظاہر کر رہے ہیں، جو کچھ آپ دل میں چھپا رہے ہیں، جو آپ کے دل میں خلیفہ بننے کی خواہش ہے، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے. وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، اللہ سوائے ابلیس کے. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ جب کہا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب میں سے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بظاہر یہاں پہ ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا، ان میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ فرشتے تھے سارے، ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، قصہ آدم 7 دفعہ اور جگہوں پہ بھی آیا ہے، اور یہ اس کی آخری نشست ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے، پہلے یہ بات سورۃ اعراف میں آ چکی ہے کہ وہ جن تھا جس نے انکار کیا. فرشتے نہیں ایسا کرتے، فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ اس کے عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ جن تھا، اس نے انکار کیا سجدے سے، اور بعد میں اس کا نام ابلیس رکھا گیا. یہ اس کا صفاتی نام ہے. ابلیس سے مراد ہوتا ہے مایوس. وہ انتہائی مایوسی میں چلا گیا تھا، اور اب وہ کہتا تھا میں تو راہ راست سے ہٹ گیا ہوں، میں باقیوں کو بھی ہٹاؤں گا، میں باقیوں کو بھی بہکاؤں گا. تو اس کی اس مایوسی کی کیفیت کی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے. ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے. اب یہاں پہ کانا 2 سینس میں آ جاتا ہے. کانا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے، یا کانا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے. یعنی کہ اس کے اندر کفر تھا، پہلے سے تھا، لیکن ظاہر ابھی ہوا.
یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اس کے اوپر یہ ڈیفیکلٹ سچویشن آئی تو اس کا کفر سامنے آیا، ورنہ ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا. جیسے ہم کہیں کہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن ابی جو ہیں وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے، وہ منافق حضرت کے ساتھ منافق تھا جو 300 لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ واپس چلا گیا. اب بظاہر تو وہ دین کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے جنگ کے لیے. وہ جنگ نہ ہوتی، احد والا ٹائم نہ آتا، تو کیسے پتہ لگتا کہ 300 افراد ایسے نکلیں گے جو منہ پھیر کے واپس چلے جائیں گے، اور ان میں یہ منافق بھی ہوگا. پھر بعد میں غزوہ تبوک میں بہت سی لوگوں کی منافقت سامنے آئی. یعنی کہ بظاہر نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے کہ اندر کا نفاق، اندر کا کفر نکل کے سامنے آ جاتا ہے. بس کچھ اسی طرح کا ابلیس کے ساتھ بھی ہوا. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انتا تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں. وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، خوب، حیثو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا، ہاذہ، اس شجرتا، درخت کے، فتکونا، اور نہ تم دونوں ہو جانا، من الظالمین، ظالموں میں سے. اب جنت میں ان کو بھیج دیا گیا، کہا ساری جنت آپ کی ہے، ساری، بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. پہلی بات تو واضح کر دی جائے، درخت کا نام کون سا تھا، کس چیز کا تھا، واضح نہیں کیا گیا. ایسی چیزیں جن کو واضح نہ کیا جائے ان کے پیچھے بھاگنا بھی نہیں چاہیے. واٹ ایور جو بھی تھا، ہم نے اس واقعے میں سے اور بہت کچھ سیکھنا ہے، سوائے بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی باتوں کے پیچھے چلیں. اچھا، بہت ساری چیزیں حلال کر دی گئی تھی، ایک چیز سے روکا تھا، اور شیطان نے وہیں پہ وار کیا. کیا ایسا ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس دنیا میں بہت سی پینے کی چیزیں حلال ہیں، چند کو حرام کہا اور انسان اس حرام کی طرف جاتا ہے. بہت سے رشتے حلال ہیں، چند رشتوں کو کہا یہ محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں مرضی جا کے جس مرضی خاتون سے شادی کر لیں. لیکن ہمارے دور میں فتنہ اتنا ہے کہ انہی محرم رشتوں کا کوئی محفوظ نہیں رکھتا. یعنی کہ اتنی ساری حلال چیزیں ہونے کے بعد جب ایک دو چیزوں سے روکا جائے تو ان سے رکنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. لیکن کون اس کو مشکل بناتا ہے ہمارے لیے؟ شیطان. یہی اس نے شروع سے کیا ہے اور یہی کچھ آج تک وہ کرتا آ رہا ہے. فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور اس نے نکلوا دیا ان کو، مما، اس میں سے، کانا، جہاں وہ تھے، فیہ، جس میں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعضٍ، بعض کے، عدوٌ، دشمن ہیں، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ، ٹھہرنا ہے، ومتاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک. یہاں پہ بتا دیا کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا کے جنت سے نکلوایا، اور کس طریقے سے یا کیا طریقہ کار اختیار کیا وہ آگے ہم جب اسی قصے کو جب دوبارہ پڑھیں گے ایک اور سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ، تو وہاں پہ وہ ساری تفصیل بتائی گئی کہ کس طرح سے اس نے پھسلا کے نکلوایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب آپ لوگوں نے زمین میں رہنا ہے، اور جب تک وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم ہوگا، یعنی کہ وہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، الہین، ایک وقت تک وہاں پہ رہنا ہے، اور وہاں اتنے ٹائم کے لیے آپ کو وہاں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تھوڑا سامان بھی مل جائے گا، اور اس وقت تک آپ نے وہاں پہ رہنا ہے. فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، فتابا، تو اس نے توبہ کر لی، علیہ، اس سے، انہ، یقیناً وہ، ہوا وہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ بتا دیا کہ اب کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی بھی ہوئی تھی، تو ان کو وہ معافی بھی مانگنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ نے ان پہ رحم کیا کہ ان کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے، ابھی ہم ندامت محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کا موقع بھی دے دیتا ہے. یہ ندامت کے چند آنسو ہی کافی ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے.
اور وہ کیا الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے سکھا دیے وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ الفاظ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھا کے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور توبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان ایک بالشت میری طرف آئے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، وہ چل کے میرے پاس آتا ہے، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان صحرا میں گیا ہے، اس کے اونٹ پہ اس کا سارا ساز و سامان ہے، جو کھانا پینا اتنے عرصہ ٹائم گزارنا جو صحرا کا سفر ہے وہ سب اس اونٹ پہ ہے، اور اس کا وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اب اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، وہ بالکل کہہ لیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی اب میرے پاس نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں، صحرا میں کیا ہے، موت ہے۔ پھر اب وہ سو جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ اسے سامنے نظر آتا ہے، تو اس ٹائم پہ جو اس کو خوشی ہوگی اپنے اونٹ کو اور سامان کو واپس دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ دیکھ کے اس طرح سے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ واپس میری طرف آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یقیناً وہی ہے بے حد توبہ قبول کرنے والا اور تواب ہے، یعنی توبہ کا مطلب ہے رجوع لانا۔ ایک توبہ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو انسان بھی تواب بن جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ پہ اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے تواب بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ اگر کوئی انسان شرک بھی کرتا ہے نا اور وہ سچے دل سے اپنی زندگی میں اس کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ دور کر دیتا ہے، اس کی جتنی برائیاں لکھی گئی تھیں ان کو اچھائیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر انسان شرک بھی کر رہا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے، نزاع کے عالم سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہاں البتہ اگر موت کا نزاع کا عالم آ گیا ہے اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہے، پھر اگر وہ شرک پہ مرے گا تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، قلنا کہا ہم نے، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب، فاما پھر اگر، یاتینکم واقعی آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جو کوئی تابعہ پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے ریویلڈ نالج کے بارے میں، وحی کے بارے میں، کہ اب تم لوگ ساروں کے پہلے تو کہہ دیا تم سب کے سب اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم کے بعد جتنی ان کی اولاد آنی ہے سب کو زمین پہ بھیجنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ سارے اب نیچے اتر جاؤ، اور پھر اب تمہارے پاس جو آئے گی ہدایت اللہ کی طرف سے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی زندگی میں آنے کا مقصد پورا کر رہا ہے۔ حضرت آدم کو بھی اور ہم سب کو بھی یہ مقصد بتا دیا ہے، ہم نے دنیا میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تھوڑا عرصے کا ساز و سامان اور یہ متاع ہے یہ دنیا، ٹھہرنے کی ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ تھوڑا عرصہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار کے واپس رجوع ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف۔ والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بتا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا۔ آیات کا کفر کیسے کیا جاتا ہے؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں کسی کو کوئی بات قرآن حدیث سے واضح کر دی جائے اور وہ پھر بھی کہے کہ میں نہیں اس بات کو مانتا، یا میرا دل نہیں مانتا، یا میں نہیں یہ کام کر سکتا، یا ٹھیک ہے لکھا ہوگا پر مجھ سے نہیں ہوتا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی آیات واضح ہونے کے بعد بھی اگر ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم ان کا انکار ہی تو کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کا انکار ہی تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا ان کا، تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔
اس طرح کی باتیں کئی دفعہ قرآن پاک میں آ رہی ہیں، اور وہی بات کہ جب تک ہمارا ایمان بالغیب مضبوط نہیں ہے ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آگ میں ڈالا جانا، ہمیشہ آگ میں رہنا، ہمیشہ کی ناکامی، ان ساری باتوں سے کیا مراد ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم فزیکل ورلڈ میں اتنا گم ہو چکے ہیں، اتنا یقین رکھنے لگ گئے ہیں کہ ہم غیب پہ ایمان نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں آخرت کا یقین ہے۔ آخرت کا یقین ہونے والا کیا دنیا میں کھو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ والی آیات پہ اس کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے نا، اگر کہ آگ میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اگر اس کو یہ چیزیں ڈسٹرب نہیں نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے، آپ کا آخرت کا یقین کمزور ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا قصہ آدم جو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا، جس میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، کیا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ اور اس میں کچھ ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اس میں خود سے نکالتے ہیں، میں اس کو بھی ذرا یہاں پہ واضح کر دوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا کہ شیطان جو ہے وہ مور کے پنجے پہ سانپ کے ساتھ لپٹ کے جنت میں گیا۔ کچھ تورات وغیرہ سے اس طرح کی شاید غالباً نکلتی ہیں چیزیں جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ واٹ ایور، جو چیزیں قرآن میں واضح نہیں ہیں ہم نے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے شیطان نے جا کے وار کیسے کیا، شیطان نے ہمارے آباء و اجداد کو وہاں سے کیسے نکلوایا، کون سے جو کام منع کیے گئے تھے ان میں لگایا، اور وہی کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ پھر وہ گیا جس مرضی طریقے سے ہو، اس چیز کو چھوڑیں، اس چیز کے پیچھے نہ بھاگیں، دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے، ہم نے بھی اسی طریقے سے بچنا ہے۔ کیا مقصد تھا دنیا میں بھیجنے کا، اور اس مقصد سے ہمیں ہٹانے والا شیطان ہے، پھر وہ وار کس طریقے سے کرتا ہے، کیسے ہمارے دلوں میں آتا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ہم نے اس کے خلاف اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، وہ زیادہ ضروری بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اس کے بارے میں کچھ ایک دو ضعیف روایات بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی، وہاں پہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آپ دیکھیں قصہ آدم 7 دفعہ قرآن پاک میں جب بتایا گیا ہے تو ان کی توبہ قبول ہونا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کی توبہ قبول ہونے کا طریقہ ہمیں قرآن میں واضح کر رہے ہیں کہ میں نے کون سے الفاظ سکھائے جس سے توبہ کی گئی اور توبہ قبول ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اسی دعا کو یاد رکھیں اور اسی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اگر ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا رویہ آدمی کہلاتا ہے، آدمی رویہ، اور کون سا رویہ شیطانی رویہ کہلاتا ہے۔ آدمی رویہ یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، ہم اس پہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور شیطانی رویہ ہے کہ اپنی غلطی پہ اڑ جائیں، تکبر کریں، غلطی کو غلطی ہی نہ سمجھیں۔ یہ شیطانی رویہ ہے، یہ اختیار کرنے سے بچنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔